بارات بھی آ گئی ہے، دولہا بھی آ گیا ہے، اب دستار بندھنی ہے۔ لیکن ذرا آپ تصور کیجئے اور خیال کیجئے کہ اس دارالعلوم کے جلسے میں جسے درس دستار بندی کا نام دیا گیا ہے، اس وقت کتنے لوگ موجود ہوں گے؟ ایک اندازہ دیکھ کر دائیں بائیں بتائیے۔ 500 لوگ، 400 لوگ، 300 لوگ، 1000 لوگ، عورت مرد لے کر پورا قرآن یاد کر لیا گیا، اور اس یاد کے جشن میں جب ان بچوں کو کامیابی کا صحرا پہنانا ہوا تو مجمع اکٹھا ہوا، 1000، 2000، 5000، 10000، 15000، اور اس میں جشن منا کر اسے ہار پھول پہنا کر مکمل کر دیا گیا۔ اب یہ حافظ قرآن حافظ بننے کے بعد کیا کام کریں گے؟ ان کی سروس کیا ہوگی؟ آج لوگ مدرسے کو اسی سے ناپتے ہیں کہ عالم بن کر کے کریں گے کیا، لہذا ان کو درزی ٹیلر بنا دو، کارپینٹر بنا دو، آرٹ سکھا دو، منی ITI کھول لو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا کوئی عالم حافظ قاری بنتا ہے تاکہ پیسہ کمائے؟ پیسہ ہی اگر کمانا تھا تو دین کے بنیادی اصول، قاعدے اور ایمان، عقیدہ، احکام سیکھ لیتا۔ ٹھیلا لے کر کباڑ کا کام کرتا تو حافظ جی سے زیادہ تنخواہ پاتا۔ عالم اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اپنے اس علم کے ذریعے دنیا کی دولت اکٹھا کرے، حافظ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ وہ کما کر کے پیسہ لائے، حافظ اور قاری اور عالم اس لیے ہوتا ہے تاکہ دنیا لٹا کر جنت میں اپنا گھر بنائے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ والدین ان کے بیٹھے ہیں، اہل خانہ ان کی والدہ بیٹھی ہوں گی، باپ دادا موجود ہیں۔ یہ سوچ سکتے، ان کے خیال میں آ سکتا ہے کہ اگر میرا بیٹا ڈاکٹر بنتا، نیٹ کوالیفائی کرتا، جس طرح یہ حافظ قرآن ہے، کتابیں پڑھ کر کے اور ٹاپر ہوتا، تو آج دنیا میں اس کا نام ہوتا۔ اس کے سامنے ٹیلی ویژن چینلوں کے لوگ اس کے باپ کے سامنے لے کر پہنچ گئے ہوتے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو کیسے پڑھایا، ٹیوشن کیسے دلایا، کس اسکول میں بھیجا، کس کالج میں بھیجا، کس طرح تیاری کروائی، اور اس بچے سے انٹرویو لیا جاتا، راتوں کو کیا کرتے تھے، دن کو کیا کرتے تھے، صبح کو کیسے پڑھتے تھے، شام کو کیسے پڑھتے تھے۔ تمام ٹی وی چینل ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تمام پرنٹ میڈیا ان کو چھاپ رہا ہے، ان کی تصویریں دکھا رہا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اسے انعام بھی دیا جا رہا ہے، جگہ جگہ استقبال بھی کیا جا رہا ہے، ایڈورٹائز کی جا رہی ہے۔ مگر جب حافظ ہوا تو کوئی چینل والا نہیں، کوئی پینل والا نہیں، کوئی میڈیا والا نہیں، نہ پرنٹ میڈیا ہے نہ الیکٹرانک میڈیا ہے۔ اور پھر اگر حافظ قرآن جائے گا درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھائے گا تو کتنا پائے گا؟ ارے بولو نا منہ سے، 5000، 15000، 25000، گرانٹیڈ مدرسے میں گیا تو 1 لاکھ، اتنا ہی تو پائے گا۔ لیکن اگر ڈاکٹر ہوتا، 2 پیٹ پھاڑتا تو 10 لاکھ کھڑا کرتا۔ اگر وہ IAS کوالیفائی کرتا، DM بنتا، SDM بنتا، نہ جانے کیسی کیسی کن کن پوسٹوں پر ہوتا، تو تنخواہ کی بات نہ کرو، اوپر کی
شرم کی بات ہے، وہ اوپر کی نہیں ہے، وہ تو نیچے لے جانے والی آمدنی ہے۔ گھوس کسی شکل میں ہو گناہ ہے، کسی طرح ہو وہ گناہ ہے، کبھی جائز نہیں ہو سکتا۔ گھوس لینے والا بھی جہنم میں جائے گا، گھوس دینے والا بھی جہنم میں جائے گا، اگر اپنے حق حاصل کرنے کے لیے گھوس نہیں ہے تو۔ حضرات، لیکن دولت کا انبار، اب اگر باپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا لے گیا تو کتنی عمر میں ڈاکٹر بنائے گا؟ جب وہ 40 سال کا ہوگا تب اس کا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، تو عمر کتنی ہوگی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی بین الستین والسبعین، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 سے 70 کے بیچ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 70 سے اوپر والے ہیں سب بونس پہ چل رہے ہیں۔ تو اگر ڈاکٹر پیسہ کماتا، انجینئر پیسہ کماتا، IAS پیسہ کماتا، PCS پیسہ کماتا، تو باپ دنیا میں کتنے دن آرام کرتا؟ اس لیے کہ 70 سال کی عمر میں 40 سال میں وہ ڈاکٹر بنا ہے، 40 سال میں وہ انجینئر بنا ہے، 30 سال آرام کر لے گا۔ لمبی عمر پا گیا 100 سال تو 60 سال آرام کر لے گا۔ اس سے زیادہ تو لوگوں کی عمریں نہیں ہوتی۔ ایڈورٹائز اس کی بیٹے کی جاتی، اس کو نام کا اعلان کیا جاتا تو اس زمانے کے لوگ جان لیتے۔ لیکن جب حافظ قرآن ہوا تو پیسہ تو آیا نہیں، ایڈورٹائز ہوئی نہیں۔ اے لوگو، تم نے اپنے دین کو سمجھا نہیں، تم نے اپنے اسلام کو سمجھا نہیں، تم نے اپنے مذہب کو سمجھا نہیں، تم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس دین کو جانا نہیں۔ یہ قرآن پڑھنا پڑھانا کسی انسان کی نہیں بلکہ رحمان کی سنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، یہ رحمان ہے، یہ تمہارا خالق ہے، یہ تمہارا مالک ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو قرآن پڑھ کر سنایا ہے، صحابہ نے تابعین کو بتایا ہے، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا ہے۔ اسی طرح مقدس قرآن چلتا ہوا آج مہدونا تک آیا ہے۔ آج ان کی دستار ہے۔ اگر یہ ڈاکٹر ہوتا تو اس کا باپ 60 سال تک اس دنیا میں آرام کرتا، مگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حافظ قرآن اپنے 5 پشتوں کی بخشش کروائے گا۔ کتنے پشتوں کی؟ 5 لوگوں کی نہیں، 5 پشتوں کی بخشش کروائے گا۔ کل قیامت میں جب انسان کھڑا ہوگا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو کیوں جنت میں جائے گا کیا کبھی باہر آئے گا؟ ارے بولو نا بھائی، کبھی باہر نہیں آئے گا۔ جو جنت میں جائے گا کیا کبھی فنا ہوگا، موت کے گھاٹ اترے گا، مرے گا؟ کبھی مرے گا نہیں، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ آپ ذرا غور کیجئے، حافظ قرآن کا دادا میدان قیامت میں پکڑا گیا، زنجیروں میں جکڑا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی گئی، پیروں میں بیڑیاں باندھی گئی، نامہ اعمال منہ پہ مارا گیا، اور فرشتے تھوتھنی کے بل گھسیٹنے لگے، لے کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک ننھا منھا حافظ قرآن کھڑا ہو گیا، پروردگارا بارے رہا، تیرے حبیب کا وعدہ ہے کہ ایک حافظ قرآن کی 5 پشت بخشی جائے گی۔ یہ جو پکڑا گیا ہے، یہ
رب فرمائے گا میرے حبیب کا وعدہ سچا ہے، میرے حبیب کا فرمان برحق ہے، تو حافظ قرآن ہے، دنیا میں تو اس سے نہیں پوچھتا کہ پڑھ کے سنا، مگر کل قیامت میں کسی سے کچھ پڑھنے کے لیے نہیں کہا جائے گا، مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں مانگا جائے گا، محدث صاحب کی کتاب نہیں مانگی جائے گی، لیکن حافظ قرآن سے کہا جائے گا اے حافظ قرآن، اللہ فرمائے گا جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا ایسے آج قیامت میں پڑھ کے سنا دے۔ حافظ قرآن کہتا ہے میرا دادا ہے، میرے نبی کا وعدہ ہے، حکم ہوگا ہتھکڑیاں کھول دی جائیں، بیڑیاں کاٹ دی جائیں، اب جہنم نہیں، اس حافظ کے صدقے میں اسے جنت پہنچا دیا۔ تو اگر آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہوتا تو صرف 60 سال کا آرام ہوتا، اگر پیسہ کماتا تو آپ کو 50 سال آرام مل جاتا، مگر حافظ قرآن بن گیا تو 5 پشتوں کو آرام مل گیا۔ کتنا؟ ارے بولو نا بھائی، کتنا آرام مل گیا؟ 5 پشتوں کو آرام مل گیا۔ مگر آج یہ لوگوں کو ذہن دیا جاتا ہے ارے یہی مولانا لوگ تھوڑی، ہمیں یہ حافظ جی، یہی حافظ جی اپنی 5 پشت بخشوائیں گے جو ٹھیلا لگاتے ہیں، جو بیڑی بناتے ہیں، وہی حافظ جی بھیا جو مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ حافظ جی کے لیے نہیں، اعلیٰ حضرت حافظ قرآن تھے، 1 مہینے میں صرف مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھ کے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ کہو سبحان اللہ۔ وہ حافظ قرآن تھے، ان کے لیے ہے کہ وہ بخشوائیں گے۔ یہ تو کبھی نماز پڑھتے ہیں جماعت سے، کبھی نہیں پڑھتے ہیں، کبھی سچ بولتے ہیں، کبھی گڑبڑ کر دیتے ہیں، یا ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، گھومتے ہیں، کھیلتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، یہی بخشوائیں گے۔ آج کل لوگوں کے سامنے علماء دین حفاظ قرآن کے وزن کو ہلکا کیا جا رہا ہے۔ آئیے ہم آپ کو سچائی دکھانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے کہ اس حافظ قرآن کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ اس حافظ قرآن کے لیے یہ بشارت اور خوشخبری ہے جو حافظ قرآن پورے قرآن کے معنی مطلب کو سمجھتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو۔ یہ حافظ جی تو خالی رٹو توتا رٹ لیے، تراویح سنا دیں گے اور کیا کر لیں گے۔ یہ ایک تصور ہے، یہ خیال دیا جاتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتائیں، اگر حافظ قرآن پورا قرآن یاد کرتا اور اس کا معنی مطلب سمجھتا، سارا جو قرآن ہے اس کے ایک ایک کلمہ کا معنی جانتا، پورے قرآن کو سمجھتا، تو وہ حافظ جی ہوتا یا علامہ صاحب ہوتا؟ وہ عالم ہوتا یا حافظ ہوتا؟ وہ تو عالم ہوتا جو پورا قرآن سمجھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے 5 پشت کی بخشش نہیں کروائے گا، وہ اپنے 7 پشت کی بخشش کروائے گا۔ پتہ چلا کہ یہ خوشخبری اور یہ بشارت کہ ایک حافظ قرآن اپنے 5 پشتوں کی بخشش کروائے گا، یہ اس کے لیے نہیں ہے جو پورا سمجھتا ہو، بلکہ اسی حافظ کے لیے ہے جو قرآن پڑھتا تو ہے مگر سمجھتا نہیں ہے۔
دیکھ رہے ہیں؟ اگر پورا قرآن سمجھنے لگے تو عالم ربانی ہوگا، بہت بڑا مفسر ہوگا۔ پھر اگر وہ سمجھنے لگے اور سب پر عمل کرنے لگے تو جو قرآن کے ہر حکم پر عمل کرے، جو مقدس قرآن کے ہر حکم پر عمل کرے، اس کی منع کی ہوئی ہر بات سے بچا رہے، یعنی پورے شریعت کے قانون پر عمل پیرا ہو، تو وہ صرف ایک حافظ قرآن ہوگا یا بہت بڑا عامل ہوگا، بہت بڑا نیکوکار ہوگا، بہت بڑا عابد ہوگا، اللہ کا مقرب ہوگا، رب چاہے تو اس کا ولی ہوگا۔ وہ صرف حافظ قرآن نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ کے ولی، یہ اللہ کے مقرب بندے اپنے 5 پشت و 7 پشت کی بخشش نہیں کروائیں گے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مخدوم سنہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہیں، یہ شاہ برکت اللہ مارہرہ ہے، یہ خواجہ اجمیری ہے، یہ محبوب الہی ہیں، یہ اولیاء کی جماعت ہے، کل قیامت میں نور کے پہاڑوں پر بیٹھی ہوگی، اور یہ لوگ بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہوں گے جب اس امت کے گنہگار بندوں کو پکڑ کر جہنم کی طرف فرشتے لے جا رہے ہوں گے، تو ٹوکیں گے، پوچھیں گے کیوں انہیں جہنم لے جا رہے ہو، تو جواب دیں گے کہ اس کی نیکیاں کم ہیں، اس کے گناہ زیادہ ہیں، اس لیے ان کو جہنم لے جا رہے ہیں۔ نور کے پہاڑ سے وہ فرمائیں گے جتنی ضرورت ہو اتنی نیکیاں لے لو اور اسے جنت پہنچا دو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، تو وہ اپنے پشت 2 پشت کی نہیں، امت کے لاکھوں لاکھ لوگوں کی بخشش کروائیں گے۔ پتہ چلا کہ یہ جو بشارت دی گئی ہے، یہ جو بشارت دی گئی ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ جو پورا قرآن یاد رکھتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو، اس کو جانتا ہو، وہی اپنے کئی پشتوں کی بخشش کروائے گا، بہت سارے لوگوں کی بخشش کروائے گا۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں وہ حافظ قرآن جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم، اس کے بنسبت اس کے گناہ زیادہ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایمان کے ساتھ مر جاتا ہے، کل اللہ رب ذوالجلال اس گنہگار حافظ کی بھی 5 پشتوں کی بخشش اس حافظ قرآن کے صدقے میں کر دے گا۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ عالم وہ ہے جو غلطی نہیں کرتا، نبی ہے جو غلطی نہیں کرتا ہے۔ معصوم تو صرف انبیاء ہوتے ہیں۔ رسول کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر بنی آدم، تمام اولاد آدم غلطیاں کرتی ہے، لیکن سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو اپنے غلطی پر اڑا رہے، لیکن جو اپنی غلطیوں کے بعد توبہ کر لے وہ برا نہیں، بلکہ خیر الخطائین، خطا کاروں میں اچھا ہے۔ اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کے لیے جوانی کی شرط نہیں ہے، بڑھاپے کی شرط نہیں ہے، اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ سکرات الموت نہ آ جائے، غرغرہ نہ ہو، مرنے نہ لگے۔ اور جب بندہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، تو ہر توبہ کرنے والے کو اپنی توبہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں توبہ کر لیا پھر غلطی کر دیا تو اب کا توبہ،
نہیں نہیں، یہ دین رحمت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے اس امت پر، فرماتے ہیں کہ شام کو توبہ کر کے صبح کو غلطی کرے، پھر شام کو توبہ کر لے، لیکن دل سے شرمندہ ہو جائے، قابو نہیں پاتا۔ ٹھیلا لگاتا ہے، سامان بیچتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، لیکن جب وہ رات کو آتا ہے تو ڈر جاتا ہے، ارے باپ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں جھوٹ بول کر کے آیا، اے اللہ معاف کر دینا۔ دل سے ڈرنے لگا، توبہ کرنے لگا، اللہ بندے کی اس گڑ گڑاہٹ کو پسند فرماتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اگرچہ وہ ہر دن غلطی کرے، ہر دن توبہ کرے، اللہ ہر دن اسے معاف فرماتا ہے، ہر دن اسے معاف فرماتا ہے۔ اس لیے علماء کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہی عالم، وہی حافظ قرآن جو آسمان سے اترا ہو، ہرگز نہیں۔ وہی جو غلطیاں کرتا ہے، وہی جو عام بازاروں میں رہتا ہے، وہی جو آپ کے ساتھ سوتا بیٹھتا ہے، وہی جو آپ کو تراویح سناتا ہے، وہی جو آپ کے ساتھ معاملات کرتا ہے، وہی جو آپ کے ساتھ کبھی الجھ جاتا ہے، وہی جو آپ کے ساتھ کبھی ناپسندیدگی کا شکار ہو جاتا ہے، وہی حافظ قرآن ہے۔ اسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، اسی کے لیے بشارت ہے۔ حضرات، ایک اور آخری بات کہوں اور اپنی تقریر ختم کروں، اس لیے کہ جتنی سردی ادھر ہے اس سے زیادہ سردی ادھر ہے، جتنی سردی ادھر ہے اس سے زیادہ سردی ادھر ہے۔ حالانکہ موسم سردی کا آج کی ڈیٹ میں نہ جانے کدھر ہے۔ آخری بات، ایک حافظ قرآن ایک اہم بات کہی تھی، وہ رہ گئی، اس کی تکمیل کر دوں۔ کہنے دوسرا جا رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ ایڈورٹائز نام نمود انسان پسند کرتا ہے۔ بیٹا ڈاکٹر ہو جائے گا، بیٹا آئی ایس ہو جائے گا، آئی پی ایس ہو جائے گا تو بڑا نام ہوگا، اخبار میں چھپے گا، پرچار ہوگا، ٹیلی ویژن والے آئیں گے، ابا کے پاس پہنچ گئے، ابا بیان کرنے لگے، اندر سے اماں بول پڑیں گی، تمہارا خالی کام نہیں، ہم نے خدمت کیا۔ پرچار، تو ان کا پرچار کب ہوگا؟ 1000-2000 لوگ میں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا بھی پرچار ہوگا، کتنا ہی بڑا کوالیفائی کیوں نہ ہو، اس کا جتنا پرچار کر لیا جائے اس کے زمانے میں کیا جائے گا، 1 2 سال 10 سال جب تک اس کی میرٹ نہ ٹوٹے اس وقت تک پرچار کیا جائے گا۔ مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کا بھی پرچار ہوگا، حافظ قرآن کا بھی پرچار ہوگا، مگر یہاں نہیں وہاں ہوگا۔ جب اولین و آخرین اکٹھا ہوں گے، دنیا کے سارے انسان جمع ہوں گے، مومن بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، قیامت برپا ہوگی، انسان بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، انبیاء صدیقین صلحاء صالحین عامت المؤمنین ہوں گے، آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کی جماعت موجود ہوگی، سب اکٹھا ہوں گے، اعلان ہوگا آج حافظ کے باپ کے پرچار کا دن ہے، حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلایا جائے۔ یہاں دنیا داروں میں دنیا والوں نے دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے والوں کو میڈیا کے سامنے بلایا تھا، قیامت میں رب نے اعلان کیا، فرشتہ پکارتا ہے ماں باپ کو بلایا جائے حافظ قرآن کے،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب کے سامنے انہیں نور کا تاج پہنایا جائے گا، اور وہ تاج ایسا ہوگا جس کے پھوٹتی ہوئی نور کی کرنیں سورج کی روشنی سے بھی زیادہ منور ہوا۔ تو دین کی تعلیم دیتے ہو اور پھر دنیا چاہتے ہو، اس سے الٹا ہے نا۔ بھئی برہا کھودیں گے تو پانی جائے کہ آگ آئے؟ دین کی تعلیم دیا ہے تو دین کا راستہ ڈھونڈو، دنیا مت طلب کرو۔ یہ حافظ قرآن جب قبر میں جاتا ہے ایمان کے ساتھ مرے تو قیامت تک ویسے ہی اپنے کفن کے ساتھ بنا رہتا۔ اگر حافظ قرآن مر جائے اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو، 100 سال بھی اس کی بات، 100 سال بعد بھی قبر کھلے گی تو میرا ایقان بول رہا، ایمان بول رہا ہے کہ وہ اپنی قبر میں ویسا ہی ملے گا جیسا دفن کیا گیا۔ یہی آخری بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، چونکہ پہلے گفتگو شروع کی تھی، سوال قائم کیا تھا، چھوٹ گیا تھا، اس لیے میں نے کہا لوٹا دوں۔ کیوں محفوظ ہے؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ارے بولو نا بھائی، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ ایک ہے وہ قرآن جسے ہم کہتے ہیں کہ جزدان میں ہے، یہ حقیقی قرآن نہیں، اس کو بولا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے ہم حقیقی قرآن کو سمجھ لیتے ہیں۔ حقیقی قرآن وہی ہے جو حافظ جی کے دل میں محفوظ ہے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں الحمد شریف، فوراً آپ سمجھ جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک، یعنی جو آپ سمجھتے ہیں، آپ کے دل میں جو محفوظ ہے وہی اللہ کا کلام ہے۔ تو جب اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، تو وہ مٹنے والی ہے؟ ارے بولو بھائی، اللہ جیسے واجب تعالی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، حی لا یموت، ایسا حی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔